السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس سے پہلے حلقے میں آپ کے سامنے عید الفطر سے متعلق بعض احکام اور آداب کا تذکرہ کیا گیا تھا، آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی۔ اس حلقے میں آپ کے سامنے عید کے موقع پر، عید کے دن جو بعض ایسے کام مسلمانوں سے انجام پاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرنے والے کام ہیں۔ عید کے موقع پر رمضان کے اختتام کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور شکریہ ادا کرنے کا دن ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس دن کو پامال کرنے کی وجہ سے، اسے گناہوں سے، منکرات سے بھر دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے ذرا ان چند منکرات پر بھی، ان گناہ کے کاموں پر بھی ہم نظر ڈالیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دن کو شکریہ کے ذریعے سے گزارنے کی توفیق دے، تکبیر اور بڑائی کا اعلان کرنے کے ذریعے اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اسے اللہ کے شکریہ کے ساتھ گزاریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ چند جو منکرات عید کے دن عام طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں، سماج میں چلتے ہیں، لوگوں کے یہاں رواج میں ہیں، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلا جو منکر ہے اور سب سے خطرناک اور سنگین ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عید کے دن قبروں اور مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں اور مزاروں کا درشن کرتے ہیں، قبروں اور مزاروں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں جا کر کے وفات شدہ لوگوں سے، مدفون لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں، وہاں ان سے مرادیں مانگتے ہیں، بعض لوگ چادریں چڑھاتے ہیں اور بعض لوگ ان سے ایسی امیدیں اور تمنائیں لگاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جو ہمیشہ ہی خطرناک ہے اور سنگین ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن بھلا یہ شرکیہ اور بدعقیدگی کا کام کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے دن جو عید کا دن ہے، شکریہ کا دن ہے، اس کا گناہ اور اس کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ سراسر شرک ہے، گناہ کا کام ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے ہی بعض ایسے کام جو عید کے موقع پر انجام پاتے ہیں میرے بھائیوں، وہ بھی سراسر کیا ہیں؟ وہ سراسر شریعت کے خلاف ہیں۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شریعت کے خلاف لباس پہنا جائے، شریعت کے خلاف لباس پہننا، کپڑا جو عید کے دن نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، مرد پہنتے ہیں، عورتیں پہنتی ہیں، کپڑے سلاتے ہیں لوگ عید کے موقع پر پہننے کے لیے اور اسے پہنتے ہیں، اس میں کئی ایک شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان کا لباس جو ہوتا ہے وہ زنانہ ہونے کے بجائے مردانہ لباس ہوتا ہے۔ مردانہ لباس پہننا عورتوں کا، یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ ایسے ہی مردوں کا عورتوں کا لباس پہننا یا عورتوں جیسا لباس پہننا، لباس میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، زنانہ انداز کا، زنانہ ڈیزائن کا، زنانہ رنگ وغیرہ کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، یہ کیا ہے؟ مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ تو عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا لباس میں، اور ایسے ہی اس کے برعکس یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں سے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے، اور عورتوں میں سے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے اس طرح کے لباس سے بالکل بچنا چاہیے۔ بسا اوقات آج کل کے لباس جو بہت زیادہ چل رہے ہیں ان میں کبھی کبھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ گل بوٹے اور پھول پتیاں اور رنگینی جو ساری چیزیں عورتوں کے لباسوں میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں مردوں کے لباس میں بھی آ رہی ہیں۔ مرد حضرات بھی ایسے پھول پتی اور گل بوٹے والے لباس اور زنانہ انداز کے کپڑے پہنتے ہیں جو عورتوں کے لباس ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اس کے برعکس عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری جو مخالفت ہے وہ یہ کہ مرد جو ہے وہ ریشم کا لباس پہنے یا شہرت والے لباس پہنے، ایسے لباس پہننا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز مردوں کے لیے ہے۔ ایسے مردوں کا اپنے لباس، جو بھی لباس وہ پہنتے ہیں وہ جائز لباس ہوں، اچھے لباس ہوں، تب بھی اس لباس کے اندر ایک مخالفت یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کو مردوں کے لیے کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ اسے رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ما اسفل من الکعبین فی النار، جو حصہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے وہ جہنم میں جلے گا میرے بھائیوں۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من جر ثوبہ خیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے ہم نہیں لٹکا رہے ہیں، ہم ایسے شوق سے لٹکا رہے ہیں، ہمیں یہی پہننا اچھا لگتا ہے، ہمارا لباس لمبا رہتا ہے، پینٹ یا مثال کے طور پر پائجامہ یا جبہ لمبا ہے، ہمیں پسند ہے، بس ہمیں تکبر نہیں ہے اس کے اوپر۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکاؤ، کیونکہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے مردوں کا لٹکانا یہی تکبر ہے۔ فإنها من المخيلة، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے میرے بھائیو تیسرا جو گناہ اور منکر کا کام یہ ہے وہ کیا ہے؟ عید کے دن بہت سارے لوگ گانا بجانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے یہاں وہاں جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر میرے بھائیو رواج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ سماج کا ہے جس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور عید کے دن ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے انہیں اب رمضان کے خاتمے پر پورے طور پر کامیاب ہو کر کے انہیں گناہوں میں پورے طور پر لت پت کر دیا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیز ہمیشہ ہی حرام ہے، اور اس عید کے شکریہ والے دن خاص طور پر اس طرح کا کام کرنا اور بھی زیادہ سنگین اور حرام ہے۔ بعض لوگ عید کے دن غرور اور تکبر سے، گھمنڈ سے کام لیتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو حقیر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کا کپڑا اچھا ہے، ان کی گھڑی بہت اچھی ہے، اور ان کا کھانا پینا بہت زیادہ معیاری ہے، ان کی گاڑی بہت زیادہ معیاری ہے۔ اس طرح کے حالات سے میرے بھائیوں جو لوگ گزرتے ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بعض فقراء کو، مساکین کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، انہیں گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی برتری سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت مال ہے، دولت ہے تو میں بہت مہنگا کپڑا پہن رہا ہوں، یا مثال کے طور پر میرے پاس کپڑا جو ہے نیا ہے، میرا بچوں کا کپڑا نیا ہے، اور یہ غریب فقیر لوگ ہیں جن کے پاس نیا کپڑا بھی میسر ہے، حقیر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو حرام ہے یہ چیز ایسے بھی حرام ہے، اور اس موقع پر خاص طور پر اس طرح کا کام کرنا اور بھی زیادہ سنگین ہے، اور بالخصوص فقراء اور مساکین کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے اعزا اور اقارب جو رشتہ دار ہیں میرے بھائیو، عید کے موقع پر اگر کبھی کوئی ناچاقی بھی ہو گئی ہو اور کوئی انبن بھی ہو تو عید کے موقع پر وہ ساری ناچاقیوں کو، انبن کو دور کر دینا چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ ناتا جوڑنا چاہیے، خوشی میں شریک کرنا چاہیے، انہیں اپنے یہاں بلانا چاہیے، ان کے یہاں جانا چاہیے، ان کے بلانے پر یہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس موقع پر بھی کسی کو یاد نہیں کرتے، اپنے نشے میں چور ہوتے ہیں، اپنی دولت کے نشے میں چور ہوتے ہیں اور اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، صلہ رحمی کرنا یہ ہمیشہ ہی فضیلت کا کام رہا ہے، اور قطع رحمی کرنا، رشتے ناتے توڑنا، یہ بہت بڑی وعید کی چیز ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ عید کے موقع پر شراب، کباب، نشے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ میرے بھائیوں اس طرح کی مجلسیں بھی منعقد کرتے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے، فضول اور لغو کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ آج ہماری مجلس سجے گی، رمضان ختم ہو چکا ہے، عید کا خوشی کا دن ہے، اس میں ہم ہر طرح کے اپنے متعلقین کو، پہچان والوں کو، دوستوں کو بلائیں گے اور رنگ رلیاں منائیں گے۔ اس کے اندر حرام کی طرف بھی وہ چلے جاتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ بڑا خطرناک ہے، سنگین مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ گھروں پر ہوتا ہے، ان کی اپنی منزلوں پر ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کے لیے دوسری جگہوں کا بھی انتخاب کرتے ہیں، کہیں نکل جاتے ہیں اور دوسری جگہوں پر جا کر کے ہر طرح کی رنگ رلیاں کرتے ہیں، اور یہ ہر صورت میں حرام ہے۔ میرے بھائی ایسے ہی عید کے دن جو بہت ساری مخالفتیں ہوتی ہیں دین کی، شریعت کی، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اختلاط مرد و زن، مرد و زن کا اختلاط، مردوں کا عورتوں کا آپس میں خلط ملط ہونا، عیدگاہ میں جاتے وقت، عیدگاہ سے نکلتے وقت، گلیوں میں، راستوں میں، روڈوں پر خلط ملط ہوتا ہے۔ یا ایسے ہی بعض لوگوں کے یہاں عیدگاہ کے اندر مناسب انتظام نہیں ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ پردہ نہیں ہے اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہے ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور خلط ملط ہو رہا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو، حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بہت ساری وعیدیں ہیں اس سلسلے میں، اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ عید کے دن جوش میں، خوشی میں ہوتے ہیں تو اپنے محارم سے بھی ہاتھ ملا کر کے مصافحہ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے غیر محارم سے بھی
میرے بھائیوں ایسی عورتیں جو محارم نہیں ہیں ان سے بھی وہ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کبھی کبھی گلے ملنے تک بھی تجاوز کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ سراسر حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ عید میں ٹھیک ہے رشتہ ناتا دوست احباب کو یاد کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں حرام ہیں، منکر ہیں، قبیح چیزیں ہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ عید کے منکرات میں سے ایک منکر یہ بھی ہے کہ لوگ عید کے دن رمضان بھر تو الحمدللہ کسی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں اور اپنی داڑھیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ داڑھی ایک مہینے کے اندر دھیرے دھیرے بڑھ جاتی ہے، بال بڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ چہرے پر نور دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن جوں ہی یہ رمضان کا سنہرا موسم ختم ہوتا ہے، عید کی رات آتی ہے، وہ رات ہی میں بڑی محنت کر کے اور میرے بھائیوں کہہ لیجیے نائیوں سے، حجاموں سے کوشش کر کے رابطہ کر کے اور پھر رات ہی میں اپنی داڑھیوں کو موڑ دیتے ہیں، شیو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد چکنے گالوں کو لے کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ آج اب تو رمضان ختم ہو چکا ہے، آج خوشی کا دن ہے، خوشی میں جیسے جی چاہے جو چاہے کرو، جو بھی اپنی مرضی ہے، جو بھی اپنی چاہت ہے وہ سب کرو، خوشی کا دن ہے، ہمیں آزادی ہے۔ یہ سراسر حرام ہے میرے بھائیوں۔ داڑھی موڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کی سنت کو چھیل کر کے نالیوں کے حوالے کرنا بھلا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بعض ہمارے نوجوان ساتھی، بعض عمر رسیدہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھیاں موڑ کر کے اور رخساروں کو چکنا کر کے وہ خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں، ان کا حسن بڑھ گیا ہے اور وہ بہت زیادہ خوبرو ہیں، ایسا ان کا سوچنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیا میں کائنات میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نور جیسی داڑھی سجی ہوئی تھی، جو حد درجہ چوڑی تھی، کشادہ تھی، لمبی تھی، آپ کا سینہ چھپا ہوا تھا، ڈھکا ہوا تھا اس سے، اس لیے ایسا کبھی نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ کا خوبصورت چہرہ داڑھی والا چہرہ تھا۔ امت کے صحابہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے چہروں پر داڑھیاں سجی ہوئی تھیں۔ آج کا مسلمان، آج کا مسلم نوجوان، آج کا مسلمان بزرگ میرے بھائیوں داڑھیوں کو موڑنے میں اپنا حسن اور اپنا جمال سمجھتا ہے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، امت کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ خنوست ہے، یعنی یہ ہجڑا پن ہے کہ ایک مرد داڑھیاں موڑے۔ عام طور پر یہ حرام ہے میرے بھائیوں، ہمیشہ یہ حرام ہے، لیکن اس خوشی کے دن، عید کے دن، شکریہ کے دن، اللہ کے حمد کے دن، رمضان میں ہم نے جو نیکیاں اکٹھا کی ہیں اسے اس طرح سے پامال کرنا بھلا کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ سے توبہ کریں، اس طرح کی جرات ہرگز نہ کریں۔ جن لوگوں نے داڑھیاں چھوڑ دی ہیں الحمدللہ، اللہ انہیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے اب تک موڑنا بند نہیں کیا ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داڑھیوں کی حفاظت کرنے، اسے اپنی حالت پر چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ داڑھیوں کا موڑنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا، کافروں کا شیوا ہے۔ اس لیے اللہ واسطے مومنوں کو چاہیے کہ ان گمراہوں، ان کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ اپنا چہرہ اس طرح سے بنائیں جو چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنانے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی عید کے دن کے منکرات میں سے ایک آخری منکر یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ لوگ کھانے پینے میں، پہننے میں، لباس وغیرہ میں بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتے ہیں۔ اسراف اور فضول خرچی ہمیشہ ہی حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ بیجا خرچ کرنا، بیجا پیسے بہانا، جو چیز اعتدال کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کے بجائے انسان فضول میں پیسے خرچ کرے، بلا وجہ دنیا بھر کے مہنگے کپڑے لے کر کے آئے، بلا وجہ دنیا بھر کے مہنگے کھانے لے کر کے آئے۔ میرے بھائیوں، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، اسی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہ شیطانی کام ہے فضول خرچی کرنا۔ آج اگر ہم نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر کے ہماری نعمتوں کو چھین لے گا تو ہم دانے دانے کے محتاج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں خوب دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بہرحال فضول خرچی سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ بھی عید کے دن کے منکرات میں سے ایک بہت بڑا منکر ہے۔ یہ چند باتیں بطور یاد دہانی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کو
عید کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی تکبیر اور شکریہ کا دن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے حرام، گناہ، منکرات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و ناراضگی کے کاموں سے بھرنے سے یا اسی طرح کا کوئی کام کرنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔